بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ ہمارا فائنل راؤنڈ چل رہا ہے اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ججز کا تعارف کرواؤں، آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس ماہ مبارک رمضان میں اس سحر کے وقت ہمارے ساتھ رہے۔ آپ کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم یہ فائنل اس جگہ پر برگزار کر سکیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ججز کے پینل میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہمارے جج ہیں حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب۔ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں۔ آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس پورے ماہ مبارک میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور آج آخری راؤنڈ ہے فائنل کا۔ انشاءاللہ آپ کی جو نصیحتیں ہیں وہ ہمیں درکار ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج موجود ہیں جناب سید محمد باقر زیدی صاحب۔ آپ شاعر اور ادیب ہیں، مذہبی شاعری میں ایک نام ہے اور شاعر رسول و آل رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ زیدی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس ماہ مبارک میں اور اس لمحے تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور جس طرح سے نعت گو اور نعت لکھنے والے شعراء کا تعارف آپ نے کروایا، جن کو ظاہر ہے جو ایک ایسی وادی میں تھے جن کو خاص لوگ جانتے تھے، آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور آپ کے توسط سے پورے ملک کے سامنے ان کا تعارف کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ ہمارے تیسرے جج جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب، جو کہ نعت گو شاعر اور ادیب ہیں اور گزشتہ چند برسوں سے سنجیدہ نعت گوئی اور نعت خوانی کے منظرنامے پہ اپنی الگ پہچان بنا چکے ہیں۔ جناب حسنین مظہری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آخری سلسلہ ہے یہ اور ظاہر ہے لاسٹ راؤنڈ ہے، آخری دو بچے ہمارے رہ گئے ہیں۔ آپ کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں جس طرح سے آپ بچوں کی تصحیح فرماتے رہے اور جو چیز ناممکن نظر آتی تھی اس کو ممکن کر دکھایا آپ نے۔ تو آپ کو انشاءاللہ اللہ آپ کی آواز اور آپ کے انداز میں اور بڑھ کر ڈالے اور آپ کے قلم میں بھی۔ آپ کا بھی شکریہ، ٹیم کا شکریہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ناظرین کرام ہمارے اسپیشل گیسٹ جو کہ سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منیر حسین دوگل صاحب۔ آپ بائی پروفیشن بینکر ہیں، انٹرپرینوریل ہیں اور موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ دوگل صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ سیرت کے بہت ہی خوبصورت پہلو آپ یہاں سے بیان کرتے رہے، انشاءاللہ کہ ہمارے ناظرین ان کو ضرور سنیں اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ ان کو اپلائی کریں۔ ناظرین کرام، فائنل میں ہمارا سلسلہ یوں رہا کہ کلام یہاں پر موجود ہیں اور قرعے کی صورت میں ہمارے جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ایک پرچی نکالیں گے اور اس پہ جو بھی نعتیہ کلام لکھا ہے وہ ان کو یہاں پر پڑھنا ہے اور 5 منٹ کا وقت ہے۔ اضافی وقت میں ہر آدھے منٹ کا ایک نمبر کٹے گا اور اصول یہ ہے کہ 3 اشعار ان کو پڑھنے ہیں، یعنی اگر مطلع کیونکہ لازمی ہے پڑھنا، اس کے علاوہ 2 اور شعر یہ اپنے انتخاب سے پڑھیں گے جس کی بنیاد پر پھر ہمارے ججز یہاں پہ ججمنٹ کریں گے۔ ناظرین کرام، میں تعارف کرواتا چلوں ہمارے کنٹیسٹنٹ کا۔ ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ آج ہیں علی حسنین آصف، حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے فرسٹ راؤنڈ میں لیے 24 نمبر، سیکنڈ راؤنڈ جو کہ کوارٹر فائنل تھا اس پہ بھی 24 نمبر لیے اور سیمی فائنل راؤنڈ میں انہوں نے ہائیسٹ مارکس لیے ہمارے ججز سے جو کہ تھے 26 نمبر اور آج فائنل میں موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کس طرح سے یہ پرفارم کرتے ہیں۔ سنتے ہیں نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ پرچی اگر آپ اٹھائیے اور مجھے بتائیں کہ کون سا کلام ہے تاکہ میں آپ کو وہ کلام یہاں پہ لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے پہلے سے وہ میں آپ کو پیش کر سکوں۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کوئی شک نہیں۔ جی زیدی صاحب، ٹھیک، مظہری صاحب بسم اللہ۔ کیا فرمائیں گے فائنل جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے اس کے حوالے سے؟ جی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ ٹینس سچویشن میں تو ہیں، بچے بھی اپنی جگہ پہ اور ججز بھی۔ دیکھیں علی بھائی، یہ مسند کوئی اباؤ اجزاد کی مسند نہیں ہے، صحیح، یہ وہ مسند ہے جو جس مسند پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر عدل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر ہیں حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام، جو فیصلوں میں سب سے فیصل ہیں، تو
انہوں نے عدل کیا اور اس پر مزید جتنے بھی ہمارے خلفاء راشدین ہیں اور اس پر مزید حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، ایسے لوگ ہیں، تو اللہ نے اس عدل کی مسند پر بٹھایا ہے، تو ایک قسم کی کپ کپی اور ایک جو ہے کم مائیگی، اور وہ اس چیز کا احساس ہے کہ ایک لمحے کو جو ہے وہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ ساری زندگی کی نعت خوانی اور نعت گوئی جاتی رہے۔ صحیح، چونکہ یہ مسند ہے نا، ظاہر ہے کہ رسول کریم یہاں کوئی خون کا رشتہ نہیں کسی کے، یہاں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، یہاں صرف ایک تعلق ملحوظ ہے، جو تعلق میرے قبر تک جائے گا، میرے ساتھ حشر تک جائے گا، تو مجھے سب سے زیادہ دنیا کے تمام تعلقات سے وہ تعلق عزیز ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں اس مسند پہ جو بیٹھا ہوں اسی تعلق کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ میں مجھ سے ایسا کام اگر لیا گیا تو صحیح۔ اللہ باری تعالیٰ مجھے پسند فرما لے اور ایسا کام ہمیشہ مجھ سے میرے حصے میں آتا ہے۔ جی بہت خوب۔ ناظرین کرام، ہمارے کنٹیسٹنٹ علی حسنین آصف، اور ان کو جو کلام ملا ہے سنتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ خدمت۔ بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنے ہیں دونوں جہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کریم میرے جار ساز و ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرے سبحان اللہ۔ میرے جان ساز و بندنواز، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنے ہیں دونوں جہاں، سبحان اللہ۔ حضور نور ہے، سبحان اللہ۔ محمود ہے، محمد ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضور نور ہے، سبحان اللہ۔ محمود ہے، محمد ہے، جگہ جگہ
जहां शाह तो सरा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे अली हसनैन आसिफ हाफिजाबाद से और नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे। मैं अपना सवाल शुरू करूँगा हमदानी साहब से। अदब और आदाब के लिहाज से कैसा पाया आपने, और फिर उसके बाद आपके कमेंट्स इस बच्चे के बारे में। जी, आपका जो सवाल है कि ऐसा लग रहा है कि जितने तनाखान हिस्सा लेने आए हैं उन्होंने ये सुन लिया, आपका सवाल देख लिया और सुन लिया, हाँ, इसलिए सारे उसकी पाबंदी कर रहे हैं। क्योंकि पहले सबक आप नहीं दिया वो ना, देख के आया करो, सही मुकाबले देखा करो, उस सबक मिलता है। ठीक, तो आज बच्चे आपके हुक्म पे अमल कर रहे हैं। लेकिन हमने सवाल अभी फाइनल में ही उठाया है और फाइनल में ही सवाल किया, लेकिन इन्होंने पहले भी परफॉर्म किया है। हाँ जी। तो क्या जो अदब आदाब ये रियायत करते रहे वैसे ही आए हैं या आज कोई और रंग था? नहीं, बड़ा ज़ाहिर हमने सुना है इनको पहले भी। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा अच्छा। इसी तरह से ही मेरे ख्याल से जी, पढ़ते बड़ी रहे। अदायगी बड़ी अच्छी हुई है, आवाज़ भी अच्छी अल्लाह ने दी है, कलाम भी बड़ा अच्छा था। सही। ये मंजूर कौनैन साहब की तर्ज पे पढ़ा? जी, उन्हीं की तर्ज पे। मैंने बताया था ना, कौनैन साहब और तर्ज पे पढ़ते थे, हमने शुरू की थी तो इस्लामाबाद में जी DGISPR कहलाते हैं, उनके बंदों ने तब्दील कराई थी मेरे से। जी 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 जी, आपने बताया था। पहले हम इसी रंग में पढ़ते थे, कौनैन साहब के रंग में, सही चेंज करा दी थी। ठीक, बहुत खूब, बहुत खूब जी, माशाल्लाह। ज़ैदी साहब, कलाम ज़ाहिर है हमारी तरफ से दिया गया, लेकिन शायर और तारुफ शायर के साथ साथ आप बच्चे के पढ़त के हवाले से जो कमेंट्स हैं वो दीजिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल जो है मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि नात का वो सफ़र जो खुद ज़ाते बारी ताला से शुरू हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और वो फिर सफ़र करता हुआ जनाब हज़रत अबू तालिब, और उसके बाद फिर जो है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, और फिर हसन जो है बिन साबित, और फिर वहाँ से ये चलता हुआ ये सफ़र जो है ये अरब में, अजम में, फारस में, फिर बर्र सगीर में आता है। और वो जो फारसी और अरबी की लताफतें थी, वो जब उर्दू के अंदर उर्दू की पोशाक पहनती हैं, तो क्या रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और अकीदत के जो फूल खिलते हैं वो, और ये ता क़यामत होता रहेगा। ये हम नहीं भी होंगे, ये जिक्र रहेगा, क्योंकि खुद कुरान का वादा है। सुभान अल्लाह। तो ये तो जिक्र होगा, बस अपना अपना एक हिस्सा है। और हाफिज़ मोहम्मद मज़रुद्दीन मज़र साहब, क्या कहूँ मैं इस पर, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं बात कर सकूँ इन लोगों के ऊपर कि जिनकी यहाँ पर नातें पड़ी। सदियों में ऐसे इंसान पैदा होते हैं, और ये शुक्र है खुदा का कि परवरदिगार आलम ने हमारे लोगों में, हमारी कौम में हमारा ये इफ्तिखार है कि हमने एक से एक बढ़कर नात खां पैदा किया। तो ये हमारे लिए एक बायस फ़ख्र है, हमारा सर ऊंचा होता है इसके लिए भी, क्योंकि हम भी उन्हीं लोगों के पीछे खड़े हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, और इतना काम है हाफिज साहब का कि मतलब 10 किताबें तो मेरे पास, मतलब मेरे नोट्स में हैं। खातमुल मुरसलीन, शमशीर सना, हर्ब व ज़र्ब, तजल्लियात, जलवागाह, बाब जिब्रील, मिजाब, निशान राह, नूर व नार, वादी नील। मतलब देखें तो सही कि पूरी की पूरी जो जिंदगी है उसके शबो रोज जो हैं वो मदह रिसालत माब में डूबा हुआ ये शख्स है। तो जब नात निकल के आ रही है, और क्या मतलब स्टैब्लिश हो रहा है, बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा के लिए, सजी है महफिल कौनैन मुस्तफ़ा के लिए। वो मज़मून जो कुरान ने दिया कि हमने आपकी मोहब्बत में सब कुछ तख्लीक किया, ये कायनात जो है ये सारी की सारी सदका है रिसालत माब का, आपके वजूद से ये सब कुछ था। तो बहुत खूबसूरत नात। और फिर वही वाली बात कि इन्होंने जो अशआर मुंतखब किए, वो ज़ाहिर बेटा आपकी अपनी चॉइस थी, बहुत खूब चॉइस। मेरे करीम, मेरे चारा साज ओ बंदा नवाज, तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए। और ये देखिए, हुजूर नूर हैं, महमूद हैं, मोहम्मद हैं, जगह जगह नए उन्वान हैं सना के लिए। यानी देखिए कि जिस पहलू पे रिसालत माब से आप ठहर जाएं तो वहीं से ही जो है वो उनकी एक मदहा का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है कि जो एक लामत नहीं है। बहुत खूब। और अब मेरी जो डोमेन है
جی ظاہر ہے وہ انتخاب کلام ہے، تلفظ ہے، وزن ہے، صحت کلام کی جو ذمہ داریاں میرے پاس ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اس نے ماشاءاللہ بڑے ہی منجھے ہوئے طریقے سے، بڑے ادب آداب کے ساتھ اور بڑا تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے یہ نعت مبارکہ پیش کی، اور میرے پاس کوئی ایسی چیز مجھے نہیں دکھائی دے رہی کہ جسے میں مینشن کروں۔ واہ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب پڑھا ہے، سبحان بہت اللہ۔ خوب پڑھا ہے۔ بہت خوب۔ جی مظہری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور کمنٹس آپ کے لیتے ہیں۔ میرے لغت میں جی ایک اصطلاح ہے لفظ و لحن کا ذائقہ لینا۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی پڑھت سے میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ اپنی پڑھنت کے دوران لفظ و لحن کو ذائقے کے ساتھ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی جس طریقے سے یہ اون کریں گے اس بات کو کہ آپ نے جو کہا میرے کریم، واہ کریم پر آپ نے آواز بند کر لی، واہ، اسے پیشتر نہ کرتے ہوں گے آپ، لیکن کریم نہیں آپ نے کیا۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کمپٹیشن سے سن رکھا ہے، اور آپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ان چیزوں کے اہتمامات رکھا کریں گے کہ یہ حسن بڑھاتے ہیں۔ اب یقین جانیے کہ بہت سے ثنا خوان ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ کس کو رموز و اوقاف کا پتہ ہے۔ ہم ہر شعبہ ہے زندگی میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ کوئی کجی باقی نہ رہے، تو کیا ہی اچھا ہے۔ اور ایسے کاموں میں محنت کرنا جس کا نہ کوئی دنیا میں اس درجہ فائدہ، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس درجہ سرخروئی، تو بجائے اس کاموں میں محنت کرنے کے یہ کام کہ جس میں تحسن حد درجہ ہونا ضروری ہے، تو آپ نے جو کریم پہ آواز بند کی اس کے، اور میں ڈر رہا تھا محفل کونین نہ توڑ دیں آپ، لیکن آپ یوں نکلے جیسے وہ کیسے مکھن سے، بہت اچھا نکل گیا۔ ہاں مکھن سے بال نکل، تو آپ ماشاءاللہ بہت میچور۔ میں نے تو آپ، میں جو جس چیز کی بات کرتا ہوں لفظ و لحن کے ذائقہ لے کر پڑھنا، تو آپ نے واقعتاً لفظ اور لحن کا ذائقہ لیا اور پڑھا، اور ہماری سماعت کو بھی پرذائقہ کیا آپ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھی پڑھاتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں جی جی، جن کو مظہری صاحب سے اتنی داد مل گئی، سبحان اللہ، نہیں نہیں، سبحان ماشاءاللہ، اللہ۔ ماشاءاللہ، خوبیاں آپ کی قبول ہو گئی۔ جی جی ماشاءاللہ۔ ایک دو چیزیں بہرحال میں جی پوچھوں میں ایک منٹ، اور یہ ناظرین اور سامعین سن رہے ہیں کہ آج اگر علی حسنین صاحب کو مکمل طور پر اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مجھے واضح غلطی نظر ہی نہیں آئی۔ کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ بے توجیہ غلط نکالی جا رہی ہے، جبکہ یہاں مجھے کوئی نظر نہیں آئی۔ کریم پہ آپ نے آواز بند کی، پھر آپ نے کہا میرے کریم، چارہ ساز و بندہ نواز کی ترکیب ایک سانس میں پوری پڑھ گئے آپ، ماشاءاللہ، جو مشکل تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر عنوان کو آپ نے اتنا خوبصورتی سے وہ اپنے لہن کا عنوان دیا ہے کہ سبحان اللہ، نئے نئے عنوان ہیں، بہت اچھا، جگہ جگہ نئے عنوان ہے، اور الگ کی ہے، جگہ جگہ ہاں جی، نئے نئے عنوان ہیں، نئے عنوان ہیں ثنا کے۔ بہت اچھا پڑھا ہے بھائی، بہت خوب، بہت خوب۔ ایک دو سوال میں نے کیوں پوچھنا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے آپ پرانی جتنے بھی ہماری ججمنٹ تھی ایپیسوڈز لوگوں نے دیکھی ہیں، اس میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ ایک تو شاہد و سرا، اب یہ اوریجنل کمپوزیشن میں ہے کہ کے لیے کو الگ یہاں پہ کہا گیا ہے مطلع میں، کیونکہ یہ اسی طرح سے پڑھے تھے، باقی تو انہوں نے ملائے ہیں، یعنی جب یہ اشعار پہ آئے نا وہاں پہ تو یہ ملا کے پڑھتے رہے، لیکن جب انہوں نے مطلب پڑھا تو وہاں پہ جس طرح سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، تو یہاں پہ بھی وقفہ انہوں نے ایک لیا اور کے لیے کو الگ کیا، تو یہ اوریجنل کمپوزیشن کا۔ اس میں میرا جواب یہ ہے کہ یہ سوال حمدانی صاحب سے کیا جائے، کیونکہ یہ کمپوزیشن وہاں چینج ہوئی ہے، ڈومین بھی ان کی ہے، اور یہ سوال بھی ہمیشہ انہی کا ہی ہوتا ہے، چونکہ یہ زیبا دیتا ہے انہیں۔ صحیح۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ذرا سر الگ ہو جاتا ہے، اچھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اس نے کچھ، اس نے بھی سر ہلایا ہے، کیونکہ اشعار میں تو یہ رعایت کر رہے تھے کہ جو پوائنٹس آپ لوگوں نے اٹھائے ہیں پہلے، بلکہ آپ کی طرف سے ہی، بلکہ حمدانی صاحب کی طرف سے آیا آپ تھا پر بھی، اور آپ نے وہ چیز جو واقعتاً پہلے نوٹ کی جا رہی تھی وہ اب نہیں، آپ نے یہ اٹھایا، لیکن ہماری جسٹیفیکیشن اس کی توجیہ میں پیش کروں گا پہلے حمدانی صاحب۔ ہاں جی 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 وہ میں نے کہا کہ اس لیے بھی یہ فرق آتا ہے نوجوانوں کے کہ ان کو سانس کا ذرا پتہ نہیں ہوتا کس جگہ سانس لینا کس جگہ نہیں لینا، صحیح ہے، اس لیے وہ یا سر ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ کیونکہ دیکھیں اب ہم فائنل میں ہیں، اور اگر تو اوریجنل کمپوزیشن ایسی تھی تو پھر تو یہ سن کے انہوں نے تیار کیا ہے، ہاں جی، تو وہ تو ظاہر اب ان کمنٹس کے تو نمبر کٹ نہیں رہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے حساب سے نمبرنگ کر لی ہے، کمنٹس کے نمبر اور
یہ بہرحال سلسلہ رہا. میں عرض کروں یہ جو کے لیے الگ ہے نا اس سے پیشتر کی جا رہی تھی, لیکن پھر یہ ضرور سوچا گیا اور وہ ساری چیزیں کہ نا بعض اوقات سانس کسی کا بہت لمبا سانس ہے, کسی کا بہت کم سانس ہے, صحیح, لیکن اب کے لیے سے کچھ نہ کچھ مفہوم واضح ہو رہا ہے کے لیے سے, اور بہت فاصلہ نہیں ہے, تو اس لیے اس کی بہت زیادہ میجر غلطی نہیں ہے, صحیح, اس کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے. بہت خوب. اور ناظرین کرام, بس زیدی صاحب نے جو ایک تمہید باندھی کہ پہلے ثنا خاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تھی اور یہ سلسلہ چلتا ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام میں اور پھر باقی شعراء کا ذکر آتا ہے, تو حضرت ابو طالب کا ایک شعر اشعار میں سے ایک مشہور, اگر اجازت ہو تو رسالت ہم کر سکتے ہیں کہ وَأَبْيَضُّ يَسْتَسْقَى وَأَبْيَضُّ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ. سبحان اللہ. اور جس کا ترجمہ تقریباً یہ بنتا ہے کہ وہ روشن چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے وسیلے سے بادلوں سے بارش طلب کی جاتی ہے, وہ یتیموں کے ملجا اور مأوا اور بیواؤں کے سہارا ہے. کیا مضمون ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. یہ واقعاً جو ذات اس زمانے میں یہ درک کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہستی ہے, پھر عجب ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہ لائے. سبحان اللہ. چلتے ہیں ناظرین کرام ایک شارٹ بریک کی طرف.